علی ظفر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے ایران پر دوزخ کے دروازے کھول دو، دوسری طرف انڈیا نے پاکستان پر سلال ڈیم کے دروازے کھول دیے ہیں، بلوچستان میں دہشت گردی کا طوفان ہے، آزاد کشمیر میں یہ بڑی پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، مہنگائی کا بھی ایک طوفان ہے، اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم 5 اگست سے جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں۔ ذرا سنیں سلمان اکرم راجہ صاحب جو آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے آج کیا کہا ہے۔ جو فیصلے ہوئے ہیں ان کا اعلان 5 اگست کو ہوگا۔ ہم ایک ملک گیر تحریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہماری گفتگو جو ہے بہت سی جماعتوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کچھ ہمارے اتحادی ہیں اور کچھ انشاءاللہ آئندہ آپ کو ہمارے اتحادی نظر آئیں گے۔ بہت ہو چکا اس ملک میں جو بربریت ہے، لاقانونیت ہے، اس کے خلاف اب اس قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا اور ہم انشاءاللہ یہ مقدمہ لڑیں گے، سڑکوں پہ لڑیں گے، جیلوں سے ڈرنے والے نہیں، جیل بھرنی ہوئی تو جیلیں بھریں گے۔ تو علی ظفر صاحب، آپ کے خیال میں واقعی یہ جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ کیا پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ واقعی سازگار ہیں ایک بہت بڑی اپوزیشن کی تحریک چلانے کے لیے؟ جی، بڑا آپ نے اہم سوال پوچھا، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک میں ذکر کرتا جاؤں۔ جی، یہ جو ابھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں جو ایک طرح سے گفتگو ہو رہی ہے آپس میں، الزامات کی بچھاڑ ہے ایک دوسرے کے اوپر، اس کے اوپر ذرا میں ایک تبصرہ کرتا چلوں۔ یہ سب کو پتہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این اتحاد میں ہے، یہ ساتھی ہیں اس حکومت میں۔ آپ اگر پارلیمنٹ میں دیکھیں تو 2 طرف لوگ بیٹھتے ہیں، اپوزیشن ایک طرف اور جو حکومت میں اور اس کے اتحادی ہوتے ہیں وہ ایک طرف۔ تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس طرف بیٹھتی ہے جہاں اتحادی بیٹھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹریری قوانین بینچز، پاس ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، ٹریری اس میں بینچز انہوں نے اکٹھے ووٹ کیا ہے۔ اب اس میں ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت پاکستان کے، یا گورنرز ہیں یا چیئرمین ہیں سینٹ کے، وہ بھی مشترکہ ووٹ سے، یا نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ مل جل کے انہوں نے بنائے ہیں۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ تو جب ایک ساتھی دوسرے کے خلاف الزام لگاتا ہے تو وہ اتنا ہی شریک ہے اس گناہ میں، جو بھی جس گناہ کا الزام لگا رہے ہیں، جتنا کہ حکومت میں رہنے والے ہیں۔ اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے الزام لگایا ہے اس سارے معاملے میں پی ایم ایل این کے اوپر کہ آپ فارم 47 کے آپ حکومت ہیں، آپ کے ساتھ مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ شاید ان کے وزیر اطلاعات جو ہیں سندھ کے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ نہیں، یہ دوسری طرف سے کل ہمارے یہ شو بیان آیا ہے جو میں نے کل سنے ہمارے شو میں ہی شرجیل میمن صاحب نے حکومت کے کہا نمائندوں کے کہ آپ پیپلز پارٹی کو کہا گیا ہے کہ آپ بلیک میل کرتے ہیں ہمیں، اس لیے یہ الزامات لگاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا جو موقف ہے اپنے غصے میں جو یہ بیان کر رہے ہیں، یہی موقف پی ٹی آئی کا ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ان میں نورا کشتی ہوتی ہے، جب بھی ان میں ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگائے جاتے ہیں، تو ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بلیک میل کا طریقہ کار ہے کہ ہماری یہ ڈیمانڈز مانیں، اور جب وہ مانی جاتی ہیں تو پھر یہ سارا کچھ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے جس طرف آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت پاکستان کے سامنے بڑی مشکلات ہیں۔ سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہمارے سامنے، ایک تو انٹرنیشنل دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ میں جو جنگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے اثرات شاید سعودی عربیہ اور بیونڈ بھی ہو جائیں، جس میں پاکستان کو بھی کسی نہ کسی طرح انوالو ہونا پڑے۔ تو یہ بڑا خطرناک موڑ ہے انٹرنیشنلی۔ اسی طرح بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا، وہاں بھی سپر پاورز بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں دہشت گردی بھی ہے، لیکن ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جس مسئلے کا اگر حل نہ ڈھونڈا گیا تو بہت یقینی طور پہ یہ دہشت گردی بڑھتی جائے گی، اس کو طاقت سے ہم نہیں روک سکیں گے، اور وہ ہے وہاں کی بہت شدید پاورٹی، وہاں کی غربت۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ 10 سال سے وہاں بارشیں نہیں ہو رہی، لائف سٹاک ختم ہو گیا ہے، ایگریکلچر ختم ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں، اور شدید غربت میں پھر آپ دہشت گردی کی طرف ہی بڑھتے ہیں، انڈسٹری لگ نہیں رہی۔ سپر پاورز وہاں اپنی گیم کھیل رہی ہیں ضرور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ جو غربت ہے، شدید غربت، اس کو نہیں ختم کریں گے تو بلوچستان کا مسئلہ بڑھتا جائے گا۔ آپ نے دیکھا آزاد کشمیر
جو کہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوا کبھی، ہمیشہ ہم اکٹھے رہے ہیں اور ہم نے اکٹھے اپنی ہندوستان، بلکہ ایک دشمن ہے ہمارا کامن جس کو ہم نے دیکھا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے اوپر ہم پچھلے 50-60 سال سے کام کر رہے ہیں اکٹھے، اور دونوں جو باشندے ہیں دونوں علاقوں کے وہ اپنے آپ کو بھائیوں سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن پہلی بار دیکھا کہ وہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہو، کچھ مسئلہ تو ہے، کچھ ایشوز تو ہیں، بے شک ٹیررزم کی بات کر لیں، بے شک آپ بات کر لیں کہ وہاں فوراً بیرون ملک سے مداخلت ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مسائل ہیں جن کو حل وہاں کرنا ہے، اور پہلی بار وہ مسائل سامنے آئے ہیں جس کا حل یہ سیاسی جماعتیں نہیں ڈھونڈ سکیں۔ تو غربت، پیٹرول بوم آپ دیکھیں، پیٹرول کے پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو صرف یہ ہے کہ ہم جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہے اس میں ہم کس طرح ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں، عوام چاہے جتنی بھی پستی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا حامد میر صاحب، مجھے ہمیشہ جب بھی میں یہ باتیں سنتا ہوں تو مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے، وہ بات یاد آتی ہے، یا جو گفتگو ہے یاد آتی ہے فرینچ ریولوشن کی۔ فرینچ ریولوشن میں لوگ بالکل غربت سے مجبور، بھوکے پیاسے، انہوں نے جا کے بادشاہ کے محل پہ حملہ کر دیا، اور جو ان کی شہزادی تھیں انہوں نے پوچھا کہ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، تو جب منسٹرز نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھوکے پیاسے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے بالکل ناکام ہے، ہمارا خیال نہیں رکھتی اور وہ ریولوشن میں ہیں، تو اس پہ اس نے یہ جواب دیا کہ اچھا بھوکے ہیں تو ان کو کہو کیک کھا لیں، آسک دیم ٹو ہیو دیئر کیک، دے ڈونٹ ہیو بریڈ، ان کے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں تو کیک کھا لیں۔ تو یہ حال تھا اس وقت کی بادشاہت کا، اور یہی حال مجھے لگتا ہے ہماری حکومت کا بھی، کہ وہ بالکل بے حس ہیں، ان کو عوام کا خیال ہی نہیں، ان کو انٹرنیشنل دنیا کا خیال نہیں، ان کو یہ خیال نہیں کہ پاکستان کے اندرون کیا ہو رہا ہے، بلوچستان جو ہمارا حصہ ہے جہاں ترقی کرنے کی ضرورت ہے، جہاں انڈسٹری لگانے کی ضرورت ہے، تو یہ ساری صورتحال میں آپ کی تحریک چلانے کا وقت مناسب ہے؟ تو یہ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ تحریک جو ہے یہ صرف کسی شخصیت کے لیے نہیں، یہ پاکستان کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب دانیال صاحب، یہ اب گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے، بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی اور پیپلز پارٹی کی جو لڑائی ہے یہ ایک وقتی فیز ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، ابھی آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تک پہنچ گئے ہیں، الیکشن کے رزلٹ کے بعد آپ نے وہاں مخلوط حکومت بنا لینی ہے، جس طرح آپ نے بلوچستان میں مخلوط حکومت بنائی ہوئی ہے، جس طرح یہ مرکز میں بھی آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہ پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی بہت؟ دیکھیں میر صاحب، میں اگر پہلے ایک بات کروں کہ جی بی الیکشن کی بات کی گئی، دیکھیں اگر جی بی الیکشن میں ہم چاہتے ہیں حکومت بنانے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بنائیں حکومت، تو ایک ہیلی کاپٹر کی مارتی جی بی حکومت، اور آزاد امیدواروں کو بنانے کے لیے بھی یہ ابھی سعد رفیق صاحب کا میں نے کلپ چلایا، اور سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے۔ نہیں، ہم نے ہائی مارل گراؤنڈ، وہ ہائی مارل گراؤنڈ جو 2013 میں ہم نے کے پی میں دکھایا جب مولانا ہمیں کہہ رہے تھے حکومت بناؤ، تو ہم نے ہائی مارل گراؤنڈ میں ایک چیز کو ویل لیفٹ کیا۔ دوسری بات یہاں بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف، دیکھیں ہماری پیپلز پارٹی، ہماری کوئی دل آزاری کرنے کا ان کو دل نہیں ہے، اور ہمارا ان سے بڑے پیار عزت کا تعلق ہے، ہم حکومت میں اکٹھے تو بیٹھے ہیں، لیکن ہماری سلوگنز، ہماری سیاست کا طرز طریقہ اور سیاست کا جو بیسک محور ہے بڑا فرق ہے۔ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور پاکستان کے جو اینڈ گول ہے پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، لیکن میں نے کہا کہ آج پاکستان کی اور کوئی جماعت نہیں ہے جو تعمیر اور ترقی ڈیولپمنٹ کا منشور لے کے جائے۔ ایک جماعت تفریق، نفرت اور آگ لگانے کی بیانیاں اور ایک صوبائیت کا کارڈ کھیلتی ہے۔ نہ ہم نے صوبے کا کبھی کارڈ کھیلا تو نہ نفرت کا بیج بویا۔ ہم بہت سی چیزوں میں کنٹینیوسلی نفرت کے بیج بو سکتے تھے، لیکن ہم نے ڈیلیور کر کے ان کو منوایا۔ میرے بھائی تحریک انصاف کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں یہ بات بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کرنے سے پہلے عمران خان کی بہن کو تو ملے، جو نورین صاحبہ جن کی سٹیٹمنٹس دیکھیں۔ ایک طرف دنیا پاکستان جو آئسولیشن کی بات کریں، پاکستان کو آئسولیشن سے لے کر ہم کہاں لے کے چلے گئے، ضرب ارضب اور مارکہ حق میں ہم نے کیا کیا کامیابیاں کی، اور کیا ہمیں کہاں سے ہماری تشبیہ کرتی ہیں کہ یہ ایک جھوٹا بونڈا ڈرامہ تھا۔ کبھی وہ بات کرتے ہیں ان کی جماعتوں، ان کی صفوں میں یہی نہیں پتا کہ لیڈران کون ہیں، ان کا یہی نہیں پتا، یہ جیل بھرو تحریک کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے ذرا 15 منٹ دور جائیں میرے بھائی اور دیکھیں ڈیالہ کے بعد کتنے جیل بھرنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں۔ ان کا جو لیڈر ہیں وہ اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کے 25 30 40 لوگ جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اب نہیں کھڑے ہوتے کہ لوگوں نے تفریق، نفرت، آگ لگانے کے بیانیے کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ اور اسی طرح لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جھوٹے وعدے،
جھوٹی باتیں 11 سال سے بیٹھے ہیں صوبے میں, اسے کبھی میٹرو کے BRT کے دروازے سیدھے ہیں کبھی الٹے ہیں. 6 ارب کا 11 سال سے بیٹھے ہیں صوبے میں, صوبے کا وزیر ہمارے ساتھ ہے, تو 11 سال سے بیٹھے ہیں اور وہاں آپ 5 کلومیٹر کے باہر آپ جا نہیں سکتے. وہاں لا اینڈ آرڈر کا حالات آپ کے سامنے ہیں, انفراسٹرکچر کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اور آپس میں ان کی جماعت کی جو رفٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جماعت میں رفٹ ہے, کون جماعت کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ آپ کے صوبے میں الگ لیڈ کر رہے ہیں, بہنوں کی الگ سٹیٹمنٹ ہے. جو ان کے گوہر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بہنوں کی سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو ریفر کرتے ہیں, نورین صاحبہ کی, ہماری جماعت کی وہ بیانیہ نہیں ہے. پھر کبھی یہ کہتے ہیں کہ اندر جو ہے. اچھا آپ کا اشارہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی طرف, اور کن کے؟ اچھا میں نے کہا شاید آپ سندھ کی طرف. نہیں سندھ کی نہیں, جس سے کہ سندھ کے اپنے مسئلے اور مسائل ہیں. سندھ کی جو اپنی دیکھیں, ہم جب سندھ کی بات کرتے ہیں, خالی آخری بات میں کروں گا, دیکھیں جب ہم اپنی تعمیر اور ترقی کی بات کرتے ہیں نا, اپنے کام کی, اپنے منصوبوں کی, تو ان کے تھوڑے دل پہ جا کے لگتی ہے. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار بلاول صاحب, آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار شاہ صاحب, انہوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا ہوا ہے مشکل ٹائم پہ. لیکن بات سنیں, لیکن آپ پنجاب کے کسی چیز کو اٹھا کے دیکھیں, آپ پنک سالٹ کو اٹھائیں, آپ کینسر ہاسپٹلس کو اٹھائیں, آپ ہمارے کینسر ہاسپٹل کون سا جو نواز شریف کینسر ہاسپٹلس پنجاب میں بن رہے ہیں, آپ کارڈیولوجی ہاسپٹلس کدھر بن رہے ہیں؟ لاہور میں بن رہے ہیں, راولپنڈی میں انہوں نے پلیس کر دیا. چلیں جب بن جائیں گے تو مجھے وزٹ ضرور کرائیے گا. بالکل آپ کو کرائیں گے. اسی طرح آپ کسی چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ایک خوشبو آئے گی اچھی کی, بہتری کی, اور آنے والے کام میں ہم ڈیلیور کر کے اپنے آپ کو. اچھا اب میں ذرا تھوڑا سا بریک لینا ہے جی. میں نے بریک سے پہلے ذکر کر دوں, بلوچستان میں جو یہ دہشت گرد لہر ہے, اس میں صرف پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. پنجاب کے لوگوں کو پہلے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا, بڑا قابل مذمت ہے, لیکن اب تو بلوچوں کو بھی مارنا شروع کر دیا ہے اور سندھ کے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں. بلوچستان کے جو ایک جج صاحب ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے, اور میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے کہ جنوری سے لے کے اور اب تک کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. 31 جنوری کو واقعہ ہوا, 16 مارچ کو واقعہ ہوا, 12 اپریل کو گوادر میں BLA نے حملہ کیا, اس میں سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ کیا, 13 مئی, اس کے بعد 24 مئی کو ٹرین پر خودکش حملہ, 47 افراد شہید ہوئے, پھر 4 جولائی کو, پھر 7 جولائی کو زیارت میں حملہ ہوا, پھر 8 جولائی کو ہاب کے علاقے میں حملہ ہوا, 17 جولائی کو مستونگ کے قریب جو ہے سیکورٹی فورسز پر حملہ ہوا, 22 جولائی کو لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارا گیا. اور یہ جو بسوں سے اتار کے مارا گیا نا, اس میں کراچی کے لوگ بھی شامل تھے. اور مستونگ میں جو اب سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ صاحب اور ان کا گن مین اور ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری صاحب زخمی ہوئے ہیں, یہ سارے بلوچستان کے لوگ تھے. اور مرزا بھٹو صاحب ہیں, ذوالفقار علی بھٹو جونیئر, انہوں نے آج ایک خود ٹویٹ میں بتایا ہے کہ ان کے انکل طارق جو ہیں ان کو, وہ آ رہے تھے بس میں کوئٹہ سے کراچی آ رہے تھے, ان کو BLA نے شہید کیا ہے. یہ بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے BLA کا نام لیا ہے اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ان کے انکل کو مار دیا گیا. یہ طارق صاحب جو ہیں یہ کراچی کے رہنے والے تھے. تو BLA جو ہے نا اب صرف پنجاب کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہی, بلوچستان کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے, سندھ کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے, جو انتہائی قابل مذمت ہے.